السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، کچھ مولائی حضرات جو ہیں اس وقت بہت غلیظ باتیں کر رہے ہیں، اور یہ ایک فتنے کی طرح رونما ہوئے ہیں، اور اس فتنے کو روکنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی تناظر میں آپ کے سامنے یہ اپنی آڈیو لے کے آیا ہوں، جس کے اندر میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے اعتراضات جو ہیں یہ مولائی حضرات کر رہے ہیں۔ یہ کہنے کو مولائی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے کرتے ہیں، پر ظاہر سی بات ہے جب کوئی کفر اہل اسلام کو بہکانا چاہے گا تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کفر اپنا نام رکھ کے آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنا نام ایسا رکھے گا جس سے سامنے والے کو بھروسہ ہو کہ وہ اس کی دل کا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ دھوکہ دینے کے لیے اس نام کو رکھتا ہے۔ اسی کی مثل یہ نام ہے کہ مولائی ہونا۔ ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اپنے پروپیگنڈا کو پھیلانے کے لیے حضرت علی کا نام لے کر اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں۔ ان کے اندر کوئی سی بھی ایسی بات یا خصلت موجود نہیں ہے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رستہ تھا اس سے ملتی ہو۔ اب میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں کہ انہوں نے عید غدیر نام سے ایک نیا تہوار منایا، اور جو شیعیت میں یہ پہلے سے تہوار منایا جاتا تھا اسی کی جو ہے ترویج و اشاعت کے لیے اب اہل سنت کے اندر یہ فتنہ نکلا، اور اس نے اس کی ترویج و اشاعت کے لیے یہ کام شروع کیا کہ خود عید غدیر نام سے یہ کام کرنے لگے۔ عید غدیر یہ اس دن کو مناتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں، بہانہ بناتے ہیں کہ اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے غدیر خم کے موقع پر ان کی ولایت کا اعلان کیا اور آپ کو مولا فرمایا، اسی لیے ہم اس کا جشن مناتے ہیں۔ لہٰذا سب کو جشن منانا چاہیے، جبکہ یہ کام اہل سنت میں کہیں سے کہیں تک نہیں ہوتا تھا۔ میرا چیلنج ہے ایسے لوگوں کو کہ آپ اہل سنت کی کتب سے عید غدیر ثابت کریں کہ امام اہل سنتوں میں ظاہر سی بات ہے مجتہد آئے، مجدد آئے، ہر 100 سال میں ایک مجدد موجود ہے۔ اپنا جو تمہیں سمجھ میں آئے ان کتابوں سے آپ یہ ثابت کریں کہ اہل سنت میں عید غدیر کب منایا جاتا تھا۔ ٹھیک، اب یہ انہوں نے کیا پروپیگنڈا کرا؟ انہوں نے پروپیگنڈا یہ کرا کہ یہ عید غدیر صرف اس لیے مناتے ہیں کہ اس دن حضرت عثمان غنی، حضرت عثمان ذو النورین داماد رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا دن ہے، اور یہ بنو امیہ سے تھے، اور ان سے شیعیت جو ہے انہیں چڑ ہے، اور شیعوں کو جو چڑ ہے اسی وجہ سے یہ عید غدیر مناتے ہیں۔ آپ کی شہادت جو ہوئی اس کی خوشی میں، جس کے حوالہ جات اور بہت سے باتیں ان کی خود کی کتابوں میں موجود ہیں، وقت آنے پہ وہ پیش کی جائیں گی، اسی چیز کو لے کے سنیوں کو اس پہ ورگلایا جا رہا ہے۔ مولائی لوگ جو ہیں وہ اس پہ ورگلا رہے ہیں کہ وہ یہ کام کریں، یعنی کہ عید غدیر منائیں، اور معاذ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی اس پہ خوشی منائیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب ان کا اعتراض یہ آتا ہے کہ اہل بیت، اگر ہم یہ اعتراض کرتے ہیں عید غدیر پہ تو کہتے ہیں کہ اہل بیت کے دنوں کو شیعیت کا نام دے دیا جاتا ہے، یہ ان کا اعتراض ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب جب اہل سنت کے عقائد پہ وار ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اب انہوں نے کہا کہ اہل بیت کے دنوں کو شیعیت کا نام دے دیا جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب شیعیت کی بو آتی ہے تبھی شیعیت کا نام دیا جاتا ہے۔ کل آپ کھڑے ہوں گے کہ غم حسین میں ماتم منانا چاہیے، اب بات تو اہل بیت کی ہے، تو کیا ماتم منانا کبھی اہل سنت کا شیوا رہا ہے؟ کبھی اہل سنت کا وتیرہ رہا ہے؟ نہیں، جبکہ احادیث میں منع آئی ہے ماتم کرنے کی۔ اسی طریقے سے متع کو بھی یہ لوگ جائز کہیں گے۔ متع کے بارے میں آپ بہت ہی ڈیٹیل ویڈیو جو ہیں یوٹیوب پہ مل جائیں گی۔ متع کے بارے میں آپ کو سمجھنا ہو تو ان ویڈیو سے سمجھ سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ صرف جواب دے رہا ہوں کہ اگر متع کی بات یہ لوگ کرنے لگے مولائی لوگ، تو کیا اہل سنت و جماعت متع جیسا فعل کرنے لگے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب رہی بات یہ اعتراض کرنے والوں کی، کیا کبھی ان سے پوچھا گیا کہ تم اہل بیت میں ام المومنین کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا اہل بیت میں ام المومنین آتی نہیں آتی؟ کیا حضور کے گھر والوں میں حضور کی بیویاں ہی نہیں ہیں؟ یہ آپ جب نام لیں گے تو ان کی ہوا ٹائٹ ہو جائے گی، یہ کوئی جواب اس پہ نہیں دیں گے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عید غدیر کا وقت تھا
تو یہ والی حدیثیں تو اہل سنت کی بہت سی کتابوں میں آئی ہیں، بہت سے معاملات سے آئی ہیں، بہت سے طرق سے آئی ہیں، تو کسی نے انکار کیا؟ کسی نے انکار کیا کہ یہ کتابوں میں نہیں ہے؟ جس نے انکار کیا آپ اسے جواب دیں، لیکن اہل سنت کا مسلم عقیدہ ہے، اور یہ والی بات بہت سے علماء کرام اپنی ویڈیوز میں آڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ اس حدیث شریف کو جب روایت کرنے والے اہل سنت ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ اہل سنت کے یہاں مسلم عقیدہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب زیادہ تر جب لوگ حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ مولا علی کہتے ہیں، وہ اس حدیث کی وجہ سے ہی مولا علی کہتے ہیں، تو یہ مولا علی کو ماننا ہی اس بات کی علامت ہے کہ مولا جو ہم مان رہے ہیں وہ اس بات کی علامت ہوئی کہ اس حدیث کو بھی مانا جا رہا ہے۔ اب بہت سے غلط الفاظ بھی اس میں یوز کیے جاتے ہیں، جیسے کہ بنو امیہ سے جو پیدا ہوئے ہیں وہ لوگ عید غدیر پہ اعتراض کر رہے ہیں، ان کا کہنا یہ سے ہے۔ تو میں ایک بات صرف ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیا وہ بنو امیہ سے نہیں ہیں؟ آپ جب بنو امیہ کو گالی دیتے ہیں تو یہ بات آپ دھیان رکھیں کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معاذ اللہ رب العالمین گالیاں دے رہے ہیں، تو آپ اس کا بھی جواب دیں۔ بنو امیہ چلانے سے بات نہیں ہوتی، آپ سوچیں سمجھیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہر گوار اور جاہل مولائی ضرور ہوتا ہے، ضرور ہر مولائی جو ہوتا ہے وہ گوار اور جاہل ضرور ہوتا ہے، اسی لیے وہ کچھ بھی بول دیتا ہے، ان کو کوئی علم نہیں، ان کے جب الفاظ نکلتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کوئی تلفظ نہیں ملے گا آپ کو، کوئی بات نہیں ملے گی آپ کو ایسی۔ میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ عید غدیر کا لفظ اہل سنت سے ثابت کریں، شروع سے لے کے اب تک عید غدیر کس کس علماء اکرام نے منائی، بتائی، اور جو تم کہتے ہو جشن منایا نہیں گیا وہ کیا، آپ ہمیں یہ بتائیں عید غدیر لفظ سے اس دن کتنے لوگوں نے منائی؟ آج سے 1400 سال بیت چکے، اب ان 1400 سالوں میں کتنے علماء اہل سنت نے، اماموں نے عید غدیر منائی؟ یہ والی بات آپ پیش کریں علماء اہل سنت کی کتابوں سے، تاکہ آپ یہ والی بات جو کرتے ہیں کہ آپ اصلی اہل سنت ہے، ظاہر سی بات ہے شیعوں کے حوالے نہیں چلیں گے، صرف ہمیں اہل سنت کے حوالے چاہیے۔ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، آپ کی پوری ضروریت کو چیلنج کرتا ہوں، لیکن مولائی میں کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمیں اس کا جواب دے سکے۔ اب ان کے اوپر دوسرا اعتراض میں کرتا ہوں، جواب میں دے چکا، اعتراض میں یہ کرتا ہوں کہ اعلان نبوت کی خوشی وہ کب کر رہے ہیں؟ اعلان نبوت کی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا وہ بڑا دن تھا، یا جس دن اعلان ولایت حضرت علی کا ہوا وہ بڑا دن تھا؟ اس کے بعد دوسرا سوال میں یہ پوچھتا ہوں، کیا حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق اکبر حضور نے فرمایا اس دن آپ کب جشن منا رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کو فاروق اعظم جب کہا گیا تو اس کے اندر آپ کب منا رہے ہیں؟ حضرت عثمان کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہا گیا اس دن آپ عید کب منا رہے ہیں؟ دھیان رہے آپ ان صحابہ کرام سے جو شیعہ ہوتے ہیں وہ ان 3 صحابہ کرام سے جلتے ہیں، اسی لیے عید غدیر جو ہے وہ حضرت علی کا مناتے ہیں، بس ان 3 کا نہیں مناتے۔ تو آپ علماء اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو ہر مولائی کو میں یہ دعویٰ دیتا ہوں کہ ان 3 صحابہ کرام جو کہ حضرت علی سے افضل ہیں، دھیان رہے یہ مسلم عقیدہ ہے کہ حضرت علی سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی افضل ہیں، تو ان کا عید، ان کی ولایتوں کا عید آپ کب منانے والے ہیں؟ تو لہذا میری طرف سے چیلنج ہے، اور میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مولائی جتنے ہوں گے سب جاہل ہوں گے، کوئی بھی سامنے بیٹھ کے بنا گالی گلوچ کے علماء اہل سنت کی کتابوں سے اپنے عقیدے ثابت نہیں کر سکتا۔ انہیں شیعہ راوی، شیعہ لوگ، شیعہ حدیثیں، ان سب کی ضرورت پڑے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔